تو جس ویکلی میگزین کے لیے میں کام کرتا تھا، یعنی میں صحافی بن گیا تھا، وہاں آرٹسٹ بہت آتے جاتے تھے. اب ظاہر ہے یہ وہ دور ہے کہ جب اخباروں پہ زیادہ اکتفا کیا جاتا ہے، اخبار کی خبر، میگزین کی خبر پہ آرٹسٹ بہت ریلائی کرتے تھے. اب تو سوشل میڈیا ہے اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن نائنٹیز میں جو آرٹسٹ کمیونٹی تھی وہ زیادہ تر اخباروں کی خبروں پر بہت بھروسہ کرتی تھی، اور اسی کے ذریعے ان کی تشہیر بھی ہوا کرتی تھی، خبریں وغیرہ، خبریں یا اشتہار کے ذریعے. بہت سارے آرٹسٹ کو دیکھا میں نے یہاں، جس پہ ہفتہ روزہ میں کام کرتا تھا وہاں. چونکہ جو میگزین تھا وہ اس کے مختلف کمپوننٹس تھے، پولیٹیکل بھی تھا، ایک آدھ آرٹیکل اکانومی پہ بھی آتا تھا، لیکن کلچر کا بہت ہی نمایاں اس کا کمپوننٹ تھا کلچر. تو آرٹسٹ آیا کرتے تھے. اب جو مجھے آرٹسٹ یاد آ رہے ہیں میں ان کا نام لیتا ہوں. مثال کے طور پر پاپ آرٹ، یہ جو میوزک سے متعلق لوگ ہیں، وہ کبھی فیشن شوٹ کے لیے، کبھی انٹرویوز کے لیے، یا کبھی کوئی خبر لگوانے کے لیے آتے تھے. ہمارے یہاں شوبز کا ایک شعبہ تھا جو ذوالقرنین شاہد ذلو بھائی دیکھتے تھے وہ، اور پھر ایک فیشن کا شعبہ تھا جو دو خواتین میں بتا چکا ہوں، تہمینہ خالد ہماری بہت اچھی ساتھی، وہ کولیگ، وہ دیکھتی تھیں، اور ایک اور زرمینہ ایک خاتون تھی بہت عمدہ، وہ دیکھا کرتی تھیں. تو جو آرٹسٹ آیا کرتے تھے ان میں ابھی دو نام مجھے ذہن میں آ رہے ہیں، اور بہت بہت آتے تھے، لیکن فوری طور پر ایک تو نجم شیراز صاحب آیا کرتے تھے، ان سے میرے خیال ذوالقرنین سے ملنے کے لیے، بہت اچھے انسان ہیں. اور ایک عامر ذکی. عامر ذکی سے میں بہت متاثر یوں تھا کہ عامر، میں ان دنوں بہت تو نہیں لیکن تھوڑا بہت یہ جو انسٹرومنٹس ہیں ان سے مجھے بہت رغبت ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس. عامر ذکی جیسا گٹارسٹ، گٹار پلیئر میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی دوسرا تھا یا آئے گا، اور اچھے گٹارسٹ ہیں، لیکن عامر ذکی ایک بالکل مختلف شخص تھے. ان کا جو گٹار بجانے کا انداز تھا، اس پہ جو دسترس تھی وہ غیر معمولی تھی. اور کمال کی بات یہ تھی کہ جب وہ گٹار بجاتے تھے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ راک میوزیشین ہے، ایون پاپ میوزیشین ہے، وہ گٹار بجاتے وقت بہت ایک شو آف ہی ہو جاتی ہے. ذرا عامر کا ایسا نہیں تھا، عامر بہت ہی آرام سے اپنا گٹار بجاتا تھا، لیکن بہت مشکل ریفس، بہت مشکل ٹیونز، بہت مشکل کمپوزیشنز. دو ایک بار ان کے گھر جانے کا بھی اتفاق ہوا عامر کے، تو وہاں وہ نائلون اسٹرنگ گٹار تھا ان کے پاس، جس کی اسٹرنگز نائلون کی ہوتی ہیں، اس پہ وہ کلاسیکل میوزک آرپیجیوز بجا رہے تھے. اور میں حیران ہوا کہ جس مہارت سے عامر، ایک ہمارے ساتھ جو کالیگ کام کرتے تھے اکثر ان سے ملنے آتے تھے اور گپ شپ ہوتی تھی، بہت دیر تک بیٹھتے تھے. میں چونکہ ایک فرما بردار کالیگ تھا تو وہ جیسے کوئی ہماری کالیگز ہیں تو وہ اگر پیزادہ اگر آپ نیچے جا رہے ہیں تو ذرا چائے کا کہہ دیجیے گا، چائے کے ڈھابے سے، یا خود ہی لیتے آئیے گا. تو کبھی کبھی میں خود بھی چائے لے آتا تھا ان کے لیے، گپیں ماری جا رہی ہیں وغیرہ اور باتیں ہو رہی ہیں، قہقہ لگ رہے ہیں، تو میں بھی کبھی کبھی شامل ہو جاتا تھا، بہت کم لیکن شامل ہو جاتا تھا ان کی گفتگو. عامر ایک مضطرب آدمی تھا. جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، تمام تو نہیں لیکن ایک کثیر تعداد آرٹسٹ کی ریسٹلیس ہوتی ہے، بے چین روح جسے کہتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. اس کے بغیر میرا خیال ہے آرٹ ذرا اچھا آرٹ کم جنم لیتا ہے. عامر بہت جلدی اس دنیا سے چلے گیا، ان کی عمر نہیں تھی، لیکن کچھ بے چینی تھی ان کے اندر جو میں نے دیکھا. ممکن ہے میرا مشاہدہ ٹھیک نہ ہو. نجم شیراز کا میں نے نام لیا. نجم شیراز گلوکار، بہت اچھی آواز، بہت اچھا گاتے تھے. اور ایک ہمارے دوست ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، حارث خلیق کی ایک نظم انہوں نے گائی تھی، اور پھر منیر نیازی صاحب کی ایک غزل بھی نجم نے گائی تھی، بہت اچھی گائی تھی. اب نجم نظر نہیں آتے ہیں، اور میری ایک بار ان سے ایک بہت طویل گفتگو بھی ہوئی، اس کا احوال میں نہیں سناؤں گا، لیکن وہ بہت اچھے آرٹسٹ، بہت اچھے انسان. اسی طرح جس ہفتہ میں کام کرتا تھا وہاں ایک سینئر السٹریٹر تھے جو ڈرائنگز اور السٹریشن وغیرہ بناتے تھے. ان کا نام تھا اور ہے ابرار احمد. اور میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے کم پیسوں پر وہ وہاں السٹریشنز بنایا کرتے تھے، بٹ ہی واز اے ٹریمینڈس آرٹسٹ، بریلینٹ آرٹسٹ. ان کی لائنز، ان کی
اور ہم حیران ہوتے تھے. اور وہ ان کے ساتھ بہت محفل جمتی تھی کیونکہ ان دنوں کراچی کے حالات ذرا خراب تھے اور وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں اکثر کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی تھی. اب میں نے پھر وہ جب ہفتہ روزہ اس ہفتہ روزہ کو خیر بات کہا اور دوسرے کام میں لگ گیا. پھر میں 2003 میں ڈان آ گیا. لیکن جب تک ان سے ملاقاتیں رہیں وہ وہیں تھے اور کام کرتے تھے. ہفتے میں یا مہینے میں 2-3 کی لسٹریشن چھپتی تھی. اب ابرار پاکستان کے یہ بہت لیڈنگ آرٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب ان کی پینٹنگز جو ہیں بہت سراہی جاتی ہیں اور بہت اچھی لوگ اس کو خریدتے ہیں. آئی ایم گلیڈ کہ وہ ایک بہت نامور آرٹسٹ بن چکے ہیں. اسی ہفتہ روزہ میں ایک نوجوان بھی آتا تھا 17 سال کا, اس کا نام تھا شاہان زیدی. بے پناہ با کمال آرٹسٹ, بریلینٹ. وہ کامکس وغیرہ بہت پڑھتا تھا. ہی واز ینگ, ہی واز 17. اور وہ شاعری کا بہت شوق. جان ایلیا کو پڑھنا شروع کیا تھا اس نے, غالب کو پڑھنا شروع کیا تھا. تو وہ آ کے شاہان کے ساتھ بھی میری بیٹھک ہوتی تھی. اور بہت کمال کا آرٹسٹ تھا, کیا فری فلوئنگ آرٹسٹ تھا. اور اب پھر وقت گزرا, میں نے مختلف جگہوں پہ نوکریاں کی. تو پھر بعد میں کچھ 7-8 برس کے گیپ کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک اینیمیشن ہاؤس میں, ایک اینیمیشن بنانے والی کمپنی میں ملازم ہو گیا. اور بہت نامور آرٹسٹ, یعنی اپنی فیلڈ کا, اینیمیشن کی فیلڈ کا بہت, اور اس کو بننا ہی تھا. دوبارہ جب میری شاہان سے ملاقاتیں شروع ہوئیں تو میری جتنی اب تک کتابیں آئی ہیں شاعری کی, انگریزی شاعری کی, اردو شاعری کی اور انگریزی کہانیوں کی, ان میں سے اکثر کے جو سرورق ہیں, جو کورز ہیں, وہ شاہان نے ڈیزائن کیا. از اے بریلینٹ آرٹسٹ. اینڈ مجھے فخر ہے کہ میری کتابوں کے سرورق انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں. اب وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور وہیں کام کرتے ہیں. بلکہ یاد آیا کہ جو میری پہلی نوکری جس کا میں ذکر کر چکا ہوں ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں, وہاں بھی ایک السٹریٹر ہوتے تھے جو وہ بھی بہت بڑے آرٹسٹ بن گئے. ریند نام تھا ان کا. وہ بھی بہت کمال کے آرٹسٹ ہیں. اور اس طرح ایک آرٹسٹ کا ایک ہجوم تھا جو آیا کرتا تھا اس ہفتہ روزہ میں, اور ان سے ملاقاتیں بھی رہتی تھیں. آرٹسٹ ایک مختلف یوں سمجھیے کہ اسپیشیز ہے. کوئی آپ سے یہ کہے کہ کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے, کریٹیوٹی کو ڈیفائن کریں تو ذرا مشکل ہو جائے گا. یعنی جو تخلیقی عمل ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ کیسے, میرے پاس بھی اس کا جواب نہیں. لیکن غالب کا ایک شعر ہے, اور اس شعر کو سنانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ شیکسپیئر نے بھی لکھا ہے میڈنس کے بارے میں, کہ میڈنس ضروری ہوتی ہے شاعر وغیرہ کے لیے. غالب یہ جو کریٹیوٹی ہے وہ خاص طرح کی میڈنس درکار ہوتی ہے, خاص طرح کی کبھی کبھی اداسی بھی درکار ہوتی ہے, خاص طرح کا منتشر ذہن بھی درکار ہوتا ہے کریٹیوٹی کے لیے. کیونکہ بیانیہ جو نیریشن ہے آپ کی, آپ کوئی بھی ہوں, آپ پینٹر ہوں, شاعر ہوں, ناولسٹ ہوں, فلم میکر ہوں, آپ کی جو نیریشن ہے, جو سٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک ہے, وہ اس میں جب تک اچھوتا پن نہیں ہوگا آپ کی بات میں وزن نہیں آئے گا, یا دیکھی نہیں جائے گی, سنی نہیں جائے گی. تو آشفتہ مزاجی کی ایک ترکیب ہے اردو میں, یعنی سمجھ لیں کہ کنفیوزڈ یا ڈسٹریکٹیڈ یا اداسی, اس کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں. تو غالب کا ایک شعر ہے. اور ایک بات اور کہ جب آپ کوئی ورک آف آرٹ دیکھتے ہیں وہ اچھا آپ کو تبھی لگتا ہے جب آپ کو حیران کرتا ہے, آپ کو تحیر میں ڈال دیتا ہے. یعنی آپ نے کوئی اچھی فلم دیکھی تو آپ حیرت میں آ گئے کہ کیا کمال کی فلم تھی. آپ نے کوئی اچھا شعر سنا, اچھا گانا سنا, اچھی پینٹنگ دیکھی, لیکن وہ بنیادی طور پر آپ کو حیرت میں ڈالتی ہے. بڑا ورک آف آرٹ جو ہے وہ آپ کو تحیر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ کیا آپ نے دیکھا اور محسوس کیا. تو اب آپ غالب کا شعر سنیے, اسی پہ اختتام آج کی قسط کا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کریٹیوٹی کی ڈیفینیشن ہے. تو وہ بدخو کہ تحیر کو تماشا جانے, غم وہ افسانہ کہ آشفتہ بیانی مانگے.